اب 12 بجنے والے تھے، جیسے جیسے آگے آئے ہیں ہم یونیورسٹی روڈ کے درمیان میں ہم وہاں پھنس گئے۔ وہاں ہلڑ بازی ہے، وہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، وہاں بوڑھے بھی ہیں، وہاں شریف النفس نظر آنے والے لوگ، بظاہر حلیہ بڑا اچھا ہے دیندار، وہ بھی ہیں۔ کچھ لوگوں نے بچوں کو بھی ساتھ لیا ہوا ہے اور باجے پکڑے ہوئے ہیں جی، گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ آتش بازی کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے سرگودا میں یہ ایک مقام جو ہم نے دیکھا آنکھوں سے، اس کی حالت یہ ہے۔ اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہم تقریباً 100 میٹر کا فاصلہ بھی کراس نہیں کر پائے۔ گاڑی میں تھے، پیچھے پھنسے ہوئے تھے، ظاہر ہے آگے سے ان کنجروں نے ہٹنا تھا تو ہم نے جانا تھا آگے۔ اور پھر ابھی اگلے دنوں میں آپ دیکھ لینا، اسی محبت کے نام پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ اس سے بھی بڑے کام ہونے والے، فحاشی بھی ہوگی، عریانی بھی ہوگی، جلوس بھی ہوں گے، اسی طرح لڑکے لڑکیاں نوجوان مخلوط ماحول ہوگا، ناچ گانا ہوگا، ڈانس ہوگا۔ شرم نہیں آتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھانا ہے قیامت کے دن؟ آپ بتائیں کن لوگوں کے لیے ہے یہ حدیث؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اور میں کہوں گا، اللہ جب بتائے گا تو میں کہوں گا ایسے بدبختوں کو میری نظروں سے دور ہی رکھا جائے، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں، دفع ہو جائیں ایسے لوگ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ اور ابھی 12 ربیع الاول کو یا اس سے پہلے جو کچھ ہوگا جشن عید میلاد النبی کے نام پر، آپ لوگوں کو سمجھا کے دیکھ لیں، یہی کہیں کہ ان کو نبی سے محبت ہی نہیں ہے، نبی کی آمد کی خوشی نہیں ہے۔ اور بتاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت تھی یا نہیں تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو محبت تھی کہ نہیں تھی؟ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو محبت تھی کہ نہیں؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو محبت تھی کہ نہیں تھی؟ لاکھوں سے آبا ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو محبت تھی کہ نہیں تھی؟ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے گزارش کی تھی کہ اللہ رب العزت کی محبت، نیکی، جنت کا راستہ، اللہ رب العزت کی رضامندی کا راستہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عمل اگر ہم اپنی مرضی سے کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں قیامت کے دن نصیب ہو جائے گی، یا ہم نیکی اور تقوی کے کاموں میں مصروف ہوں گے اور یوں ہمیں جنت کا راستہ نصیب ہو جائے گا، تو یہ خام خیالی ہے۔
کیونکہ اپنی مرضی سے آپ جو کرتے ہیں اسے اللہ رب العزت راضی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے جو اس نے وحی نازل فرمائی، جو اس نے شریعت نازل کی، جو اس نے کتاب و سنت کی صورت میں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اصول اور قاعدے دیے، جو ان پر کاربند ہوتا ہے اللہ رب العزت ان پہ راضی ہوتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سے راضی ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا، آپ کے دین کو من و عن تسلیم کرے گا، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرے گا، کوئی نیکی اپنی طرف سے نہیں بنائے گا۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے، میں بھی ان کو دیکھ کر خوش ہوں گا، میری امت کے لوگ آ رہے ہیں، میں حوض کوثر پہ موجود ہوں، انہیں حوض کوثر کے جام پلائے جائیں گے، لیکن ابھی وہ قریب نہیں پہنچیں گے کہ ان کو درمیان میں آڑ اور دیوار کر کے روک دیا جائے گا۔ میں اللہ سے پوچھوں گا۔ اب دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا قیامت کے دن یہ معاملہ ہونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ قیامت کے دن یہ ہونا ہے، اس لیے اپنے اعمال کو درست کرو۔ فرمایا میں اللہ سے پوچھوں گا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، مجھے ماننے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے، حوض کوثر پہ آ رہے تھے، ان کو کیوں روکا گیا، ان کا جرم کیا ہے؟ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا قیامت کے دن، اللہ فرمائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو نہیں معلوم، آپ تو دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کھلواڑ کی آپ کو نہیں معلوم، آپ تو صرف امتی سمجھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ یہ میرے امتی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دین کے ساتھ انہوں نے کیا حشر کیا بعد میں۔ آپ کے دین میں تو انہوں نے آپ کی تعلیمات پہ تو اکتفا نہیں کیا، آپ کی سنتوں پر تو عمل نہیں کیا، بلکہ اپنی طرف سے دین بناتے گئے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ہے نا، دنیا والوں کے لیے بھی رحمت، قیامت کے دن بھی حشر میں بھی رحمت ہی ہوں گے نا، دعائیں کریں گے امت کے لیے، سفارشیں بھی کریں گے، دنیا میں بھی روتے رہے امت کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، کافروں کے لیے بھی دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے نبی جب آپ کو اللہ بتائے گا کہ یہ وہ لوگ بدبخت ہیں جنہوں نے آپ کے دین کا برا حشر کیا، دین میں ملاوٹیں کی، دین میں اضافے کیے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ مجھے یہ بتائے گا تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ایسے لوگوں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ایسے بدبخت میری نظروں سے دور ہو جائیں، دفع ہو جائیں ایسے لوگ جنہوں نے میرے دین کو میرے بعد بدل دیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی وعید ہے، اور آج کلمہ پڑھتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، یہ تو ہمارا بنیادی شرط ہے نا ایمان کی، اس کے بغیر تو مومن ہی نہیں، اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی قرار دیتے ہوئے پھر وہی کام کر رہے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر کے گئے، اور وہ بھی اچھا سمجھ کے، برا سمجھ کے تو نہیں کر رہے۔ ابھی آج 14 اگست ہے، رات کسی سفر میں تھا میں، اور قدرتی بات ہے کہ تقریباً 11:15 بجے ہم شہر کے اندر انٹر ہوئے، تو اب یونیورسٹی روڈ پہ جو حال تھا، اللہ معاف کرے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کا غضب نہیں اترے گا تو اور کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھیں ہم، تب بھی اللہ کی رحمت کی امید ہو سکتی ہے کہ ہم گناہ پر شرمندہ ہیں، کر بھی لیا ہے پھر بھی یہ کہتے ہیں یار اچھا نہیں ہوا، اللہ ہمیں معاف کرے، توبہ کر لیتے ہیں نا، اللہ توفیق دے دیتا ہے اگر ہم برا سمجھتے ہوں تو۔ اور اس سے بڑا جرم ایک گناہ ہے، جرم ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پامال کرنا ہے، اور ساتھ میں اس کو اچھا سمجھنا ہے۔ اب 12 بجنے والے تھے، جیسے جیسے آگے آئے ہیں ہم یونیورسٹی روڈ کے درمیان میں، ہم وہاں پھنس گئے، وہاں ہلڑ بازی ہے، وہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، وہاں بوڑھے بھی ہیں، وہاں شریف النفس نظر آنے والے لوگ، بظاہر حلیہ بڑا اچھا ہے، دیندار، وہ بھی ہیں، کچھ لوگوں نے بچوں کو بھی ساتھ لیا ہوا ہے، اور باجے پکڑے ہوئے ہیں جی، گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ۔ کچھ سال پہلے تک تو یہ ہوتا تھا نا کہ بچے جو ہے نا وہاں سے لے کر وہ بجا بجو لیتے تھے گلیوں میں، بڑے تو کہتے تھے کہ یہ برا کام ہے، یہ کون سا کوئی شریفوں والا، کوئی انسانوں والا کام ہے، یہ تو جو برے لوگ ہوتے ہیں، بھانڈ، میراثی، کنجر، وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ بچوں تک محدود تھا، بچوں نے باہر یا لڑکوں نے باہر کو ہلڑ بازی کر لی۔ اور اب افسوس کی بات یہ ہے کہ بظاہر مولوی صاحب ہیں، دیکھنے میں ٹوپی بھی سر پہ رکھی ہوئی ہے، حاجی صاحب ہیں، اور اپنے ساتھ جو انہوں نے بچے بٹھائے ہوئے ہیں،
گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے ان کو باجے خود لے کے دیے ہوئے، اور ان کی سرپرستی میں وہ باجے بجا رہے ہیں، ہلڑ بازی کر رہے ہیں، فحاشی اور ریانی کا بازار گرم ہے، آتش بازی کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے سرگودا میں یہ ایک مقام جو ہم نے دیکھا آنکھوں سے، اس کی حالت یہ ہے، اور تقریباً آدھا گھنٹہ ہم تقریباً 100 میٹر کا فاصلہ بھی کراس نہیں کر پائے۔ گاڑی میں تھے، پیچھے پھنسے ہوئے تھے، ظاہر ہے آگے سے ان کنجروں نے ہٹنا تھا تو ہم نے جانا تھا آگے۔ اب اس کو کیا ہے؟ اس کو کہا ہے جی یہ پاکستان کی محبت ہے، ملک سے محبت کے نام پہ اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، کنجر کھانے کو، گانے بجانے کو، ڈیک لگانے کو، گندے گانے سننے کو، سنانے کو، آتش بازی کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک سے محبت ہے، ہم ملک سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے؟ قیامت کو کیا منہ دکھاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیسے حوض کوثر پہ جاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح۔ شرم نہیں آتی؟ حیا نہیں آتی؟ کوئی سمجھدار نہیں، کوئی بڑا نہیں جو سمجھنے والا ہو اور سمجھانے والا ہو، سارے ہی اسی رو میں بہے ہوئے ہیں، سب اس کام کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ کیا ان کاموں سے ملک سے محبت کا اظہار ہوتا ہے؟ کیا ان کاموں سے ہم مخلص پاکستانی ثابت ہوتے ہیں؟ اور پھر ابھی اگلے دنوں میں آپ دیکھ لینا، اسی محبت کے نام پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ اس سے بھی بڑے کام ہونے والے، فحاشی بھی ہوگی، عریانی بھی ہوگی، جلوس بھی ہوں گے، اسی طرح لڑکے لڑکیاں نوجوان مخلوط ماحول ہوگا، ناچ گانا ہوگا، ڈانس ہوگا۔ شرم نہیں آتی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھانا ہے قیامت کے دن؟ آپ بتائیں کن لوگوں کے لیے ہے یہ حدیث؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کن لوگوں کے بارے میں بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کن لوگوں کے بارے میں سمجھایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے روک لیا جائے گا۔ سحقن سحقن لمن غیر عبادی، اور میں کہوں گا، اللہ جب بتائے گا تو میں کہوں گا ایسے بدبختوں کو میری نظروں سے دور ہی رکھا جائے، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں، دفع ہو جائیں ایسے لوگ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ بتائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور آپ کی شریعت یہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ سکھایا تھا؟ قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ملک کے نام پہ یا نبی کے نام پہ آپ اس طرح کے کام کرو، فضول خرچیاں کرو؟ قرض میں ڈوبا ہوا ملک، مہنگائی کا طوفان آیا ہوا، لوگ چیخ رہے ہیں، فاقوں سے مر رہے ہیں لوگ، اور ادھر کروڑوں اربوں روپے صرف ایک رات میں اور دن میں لٹا دیے جائیں گے۔ کس نام پہ؟ ملک کی محبت کے نام پہ آگ لگا دی جائے گی انہیں۔ الٹا فحاشی اور یعنی الگ، دین کا نقصان الگ، اخلاق کا نقصان الگ، معاشرتی برائیاں الگ۔ یہ ملک سے محبت ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اس کو تم دین سمجھتے ہو، اس کو ثواب سمجھتے ہو، اس کو اچھا سمجھتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اللہ کی محبت ملے گی صرف اور صرف دین پر عمل کرنے سے، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی کرو گے وہ تمہارا نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا، تمہاری آخرت کو برباد کرے گا، دنیا میں بھی تمہیں رسوا کرے گا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کیا تھا انہوں نے؟ بتائیں نا، کتنے انہوں نے کوئی آگ جلا کر اپنے اسباب بھسم کیے تھے محبت میں، چراغاں جس کو ہم کہتے ہیں، یا اس کو وہ جو آتش بازی کہتے ہیں، یا جو بھی اس کو نام دے، کتنا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے؟ کیا محبت نہیں تھی؟ ان سے بڑھ کے کس کو محبت ہو سکتی؟ کون ہے مائی کا لال جو کہے کہ مجھے ابو بکر و عمر عثمان و علی اور طلحہ و زبیر اور دیگر صحابہ سے بڑھ کر محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کون ہے؟ کوئی بدبخت ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ زبان سے نہیں، زبان حال سے کرتے ہیں، زبان قال سے نہیں کرتے، بول کے نہیں کہتے، لیکن ان کے کرتوت یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑا محب اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ ابھی دیکھ لیں، کسی کو سمجھا کے دیکھ لیں، ملک کی محبت میں آپ ایسا کر رہے ہیں، یہ فضول خرچی ہے، نقصان ہے، اسراف ہے، یہ اسلام کی مخالفت ہے، یہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرنا ہے۔ وہ کہیں گے ان کو ملک سے محبت ہی نہیں، یہ مولوی پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں، یہ دہشت پھیلاتے ہیں، یہ کسی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، یہی باتیں کرتے ہیں۔ اور ابھی 12 ربیع الاول کو یا اس سے پہلے جو کچھ ہوگا جشن عید میلاد النبی کے نام پر، آپ لوگوں کو سمجھا کے دیکھ لیں، یہی کہیں گے ان کو نبی سے محبت ہی نہیں ہے، نبی کی آمد کی خوشی نہیں ہے۔ اور بتاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت تھی یا نہیں تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو محبت تھی کہ نہیں تھی؟ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو محبت تھی کہ نہیں؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو محبت تھی کہ نہیں تھی؟ لاکھوں سے آبا ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو محبت تھی کہ نہیں تھی؟ پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر ائمہ دین ہیں،
مدینہ ہجرت کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے بعد بھی کفار کی جو زیادتیاں تھیں، جو ظلم تھے، جو ستم تھے، ان سے نجات ملی کہ نہیں ملی؟ کیا کیا انہوں نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کیا؟ بھنگڑے ڈالے تھے، آتش بازیاں کی تھیں، جھنڈیاں لگائی تھیں، مرد و زن کو اکٹھا کیا تھا میدانوں میں، ہلڑ بازی کی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آج ملک کی محبت کے نام پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ عورتیں باہر نکلی ہوئی ہیں عریاں ہو کر، بے پردہ ہو کر۔ کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے اسوہ، نمونہ اور رول ماڈل نہیں ہیں؟ ایک طرف اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر امہات المومنین ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں، کیا ان کے لیے وہ رول ماڈل نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ ان کے لیے رول ماڈل نہیں ہے؟ کس کی سنت پر یہ عمل کر رہی ہیں؟ ملک کی محبت کے نام پہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پہ روڈوں پہ نکل کے کس کی سنت پہ عمل کر رہی ہیں؟ کس کو خوش کر رہی ہیں؟ قیامت کے دن اسی جنت میں اماں عائشہ صدیقہ، اماں خدیجہ اور دیگر امہات المومنین اور نبی کی بیٹیاں اور صحابیات جائیں، اور اسی میں تم چلی جاؤ گی؟ اعمال تو دیکھو، اپنے کرتوت تو دیکھو، ان کے کیا تھے اور تمہارے کیا؟ اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی پوری زندگی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت، ان کے کارنامے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ان کی عملی مثالیں، ان کو چھوڑ کر تم کافروں کے طرز عمل پہ چل رہے ہو، کفار کی نکالی کر کے کہتے ہو کہ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تمہارے لیے رول ماڈل کون ہے یہ تو بتاؤ؟ کیا انگریز، یہودی، نصرانی، کیا ہندو، سکھ، بدھ مت، یہ لوگ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں؟ یا پھر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہو، یا صحابہ کو ماننے والے ہو، یا اہل بیت کا نام لینے والے ہو؟ تم ہو کیا اصل میں؟ تمہارے سارے کرتور، تمہارے سارے اعمال، تمہاری ساری خوشیوں کے طریقے وہ غیروں والے ہیں، اور دعویٰ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیسے ثابت کرو گے اپنی محبت کو؟ قیامت کا دن آنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، مرنا ہے نا، حساب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اور یاد رکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مثال بیان فرمائی تھی، ایک معاشرہ جہاں لوگ بستے ہیں اور برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، وہاں جو بڑے شریف اور مہذب ہوں گے وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچیں گے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا وہ بھی اس میں پکڑ میں آئیں گے، عذاب میں مبتلا وہ بھی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی کی مثال دی، فرمایا کہ سمندر میں ایک کشتی چل رہی ہے، اس کے دو پورشن ہیں، ایک اوپر والا ایک نیچے والا۔ پانی کی ضرورت پڑتی ہے، پانی اوپر پڑا ہوا ہے جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا نہانے دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ اوپر والی منزل میں ہے۔ اب اگر نیچے والی جو منزل والے ہیں جو پانی کے قریب ہیں وہ کہیں کہ ہم اوپر پانی لینے کی بجائے ہم یہیں سے کشتی میں سوراخ کرتے ہیں، نیچے پانی پانی ہے، پانی ہمیں مل جائے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے اوپر جانے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مثال کو سمجھو، برے لوگ، برائی کا ارتکاب کرنے والے لوگ اور اسی معاشرے میں خاموش رہنے والے، چپ کر کے دیکھنے والے، ان کی مثال ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، اوپر والے نیچے والوں کو آ کے نہیں روکیں گے، نہیں سمجھائیں گے، تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے، سارے ہی ڈوبیں گے۔ وہ لوگ جو بڑے شریف ہیں، بڑے مہذب ہیں، بڑے اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، لیکن برائی کو روکتے نہیں ہیں، معاشرے میں برائی ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہے، انہوں نے برباد ہونا ہے نا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انہیں لے کر ڈوبیں گے، وہ اکیلے نہیں ڈوبیں گے، اس لیے ہاتھ پکڑنا ہے، روکنا ہے، سمجھانا ہے، اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں اس کے باوجود بھی آپ اپنی کوشش کر لیتے ہیں نا، معاشرے میں برائی عام ہو گئی ہے، آپ شور بھی ڈالتے ہیں، آپ منت اللہ سماجت کرتے ہیں، سارا کچھ، پھر بھی لوگ نہیں رکتے نا، عذاب آئے گا، پھر بھی آپ اس میں دنیا کے عذاب میں ضرور مبتلا ہوں گے، یہ یاد رکھنا۔ کوئی یہ نہ سمجھے میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں بڑا نمازی، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں برائی نہیں کرتا، مجھے کوئی فرق نہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کا عذاب تو آئے گا اس کو، آخرت میں اللہ اس کو سرخرو کر دے گا کہ اس نے نہ برائی کی حمایت کی، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق اس نے برائی کو روک بھی لیا، روکنے کی کوشش کی، لیکن دنیا میں جب عذاب آئے گا تو پھر بچنے کا راستہ نہیں، ہاں آخرت سے بچ سکتے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے،
فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، شرک ہے، بدعت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، صبح و شام دن رات، خوشی کے نام پہ بھی، غمی کے نام پہ بھی، شادی کے نام پہ بھی، فوتگی کے نام پہ بھی، صبح و شام ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں۔ نہیں کرتے کیا؟ تھوڑی سی پریشانی آ جائے، جزا فضا نوحہ، اللہ سے شکوے، اللہ کی رحمت سے نا امیدی کی باتیں نہیں کرتے ہم۔ ہر گھر کا مسئلہ ہے الا ماشاء اللہ۔ شادی آئے تو کہتے ہیں کہ جی بارات ہے، کوئی جنازہ تھوڑا ہے، ہم نے فحاشی عریانی بھی، ڈھول ڈمکا بھی کرنا ہے، شرابیں کبابیں بھی سب چلنی ہیں، کیا کریں جی؟ آخر شادی ہے تو کیا پھر اللہ کی رحمت آئے گی کیا؟ یہ اللہ کا غضب آئے گا۔ ہر معاملے میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پامال کیا، اور پھر امید ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت ملے گی۔ کیا اس طرح ہمارا ملک ترقی کرے گا؟ کیا ہمیں خوشحالی ملے گی؟ دن بدن ہم رسوائی کی طرف جا رہے ہیں۔ مہنگائی کا طوفان ہے، بے روزگاری ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، جرائم ہیں، رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ کیسے رکیں گے جب ہم شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں؟ ہر شخص ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری جو اس کو اللہ نے دی ہے نا، اس کا سوال اس سے ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اس سے پورے ملک کے بارے میں پوچھا جانا ہے، لیکن بچنا ہم نے بھی نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھا جائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنی سطح کا حکمران ہے، اور اللہ نے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھنا ہے۔ فرمایا ایک خاندان کا سربراہ ہے، مرد ہے، اس سے اس کی بیوی کے بارے میں، اس کے بچوں کے بارے میں، اس کے گھر کے افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نے کتنی اسلامی تربیت کی، کتنا اسلام تم نے اپنے گھر میں نافذ کر لیا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کتنے تم نے لاگو کر لیا اپنے گھر میں، تم نے اپنے گھر سے فحاشی اور یعنی کتنی نکال دی، تم نے کیا کوشش کی ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے؟ اپنے گھر تک تو تم تھے نا سربراہ، نگران، حکمران۔ فرمایا پوچھا جائے گا، حتیٰ کہ ایک عورت سے، خاتون خانہ سے پوچھا جائے گا، اس کے ذمے خامد باہر گیا ہے کام کاج کے لیے، پیچھے گھر کی ذمہ دار وہ ہے، بچوں کی پرورش کے بارے میں اس سے بھی پوچھا جائے گا تم نے کیا اسلامی تربیت کی تھی اپنے بچوں کی؟ کیا ہم بچ جائیں گے یہ کہہ کر ہمارا صدر برا ہے، ہمارا وزیر اعظم برا ہے، ہمارا وزیر اعلیٰ برا ہے؟ نہیں بچیں گے، ہر شخص کو حساب دینا پڑے گا۔ آج ہمارے بچے جو یہ باجے لے کر پھر رہے ہیں، بھانڈوں مراسیوں کنجروں والا کام کر رہے ہیں، کہ اللہ نہیں پوچھے گا بطور باپ تم نے کیا کیا تھا؟ خود پیسے دیے تھے، جا کے لو اور بجاؤ؟ نہیں پوچھے گا، اللہ پوچھے گا، سوال ہونا ہے۔ یہ تو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے، اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور یاد رکھیں تبدیلی اور انقلاب کا آغاز ہمیشہ نیچے سے ہوتا ہے، بنیاد سے تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ بنیادیں ہمارے پاس ہیں۔ ایک ایک گھر، ان سے مل کے محلے، پھر ٹاؤن، پھر قصبے، دیہات اور شہر بنتے ہیں، پھر ملک بنتے ہیں۔ ایک ایک گھر، اگر ہم خود اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں کہ ہم نے اپنے گھر میں دین کی خلاف ورزی نہیں ہونے دینی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پامال نہیں ہونے دینا، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرنی ہے، ان کو اچھا نیک مسلمان بنانا ہے، معاشرے کا مفید فرد بنانا ہے، جو نہ فحاشی میں مبتلا ہو، نہ عریانی میں مبتلا ہو، نہ ہلڑ بازی میں، نہ فضول خرچی میں، نہ آتش بازی میں، نہ اس طرح گانے بجانے میں۔ بتائیں انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک ایک گھر، محلے سدھر جائیں گے، علاقے سدھر جائیں گے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کوئی آ کر اسلام نافذ کر دے۔ کیسے کرے گا بھائی؟ ایسے نہیں ہوتا نافذ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے پاس موجود ہے، کیسے کیا تھا؟ افراد کی اصلاح کی، افراد نے اپنے گھروں کی، معاشرے کی اصلاح کی، ایک ریاست وجود میں آ گئی جو حقیقی طور پر اسلامی ریاست تھی اور فلاحی ریاست تھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا پکڑا ہو بھی چلو بھی اسلام نافذ ہو گئے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، جب 90%، 95% لوگ اسلام پر عمل کرنے والے ہوں تو چند جو شر پسند ہیں ان کو لگام ڈالی جا سکتی ہے ڈنڈے کے زور پہ۔ سارا معاشرہ خراب ہو کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ بتایا ہے، نہ کبھی ہوا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر کے اپنی دنیاوی اور اخروی نجات کا سبب بنائے۔ ہمیں فحاشی اور یعنی بے حیائی اور یہ جو کنجروں مراسوں بھانڈوں والے کام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ ملک سے محبت کا اظہار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اسلام کے اصولوں کے تحت کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔